آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہر طرف بڑی پریشانی ہے. گرمی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کرے پر. ادھر بلوچستان میں ابھی حال میں پورے جنگلات تباہ ہوئے چلغوزے کے. دوسری طرف یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ شہر جو بالکل سرد ہوا کرتے تھے اب وہاں درجہ حرارت 35-40 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہے. پاکستان میں تو دنیا کا سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ گرم شہر موجود ہے، آپ کو پتا ہوگا، سبی. سبی میں اس سال زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 52 ڈگری تھا، 52، جس میں انسان کا جینا بھی بڑا مشکل ہوتا. اور وقت کے ساتھ عمومی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا آج سائنسدانوں کے سامنے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اس کرے کے ماحول کو، اس کرے کی فضا کو خصوصاً بدل سکتے ہیں، اور کیا ہمیں بدلنا چاہیے. تو یہ آج ہمارا موضوع ہوگا، ماڈیفائنگ ارتھس کلائمیٹ، کین اٹ بی ڈن. اور اس سے پھر ایک سوال جڑا ہوا ہے، شوڈ اٹ بی ڈن. اس سے پہلے کہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں بات کروں، یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم جو اس کی فزکس ہے، اس کے جو حقائق ہیں، ان کو ہم بہتر سمجھیں. تو اس کے لیے چند ایک سلائیڈز کی مجھے ضرورت پڑے گی. یہ میں نیچے کر دیتا ہوں. ہماری فضا میں سب سے زیادہ مقدار تو نائٹروجن گیس کی ہے، اس کے بعد آکسیجن، اور یہ دونوں ڈائی اٹامک مالیکیولز ہیں، یعنی کہ 2 نائٹروجن کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، 2 آکسیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ریئر گیس ہے آرگون کے نام سے، جس کی خاصی مقدار ہے. اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے، اور میں بتاؤں گا کہ یہ کتنی مقدار میں موجود ہے، مگر یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جو گرمی بڑھ رہی ہے پورے کرے میں، وہ اور کسی گیس نہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. خیر، اس میں بھی میں کچھ اضافہ کروں گا. یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے، یہ 90% درست ہے. اور اس کے بعد پھر جو دوسری گیسیں ہیں وہ آتی ہیں. تو چلیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ ہے کیا چیز، اور کیوں اس کی اتنی اہمیت بنتی ہے، اور یہ کیوں ہمارے لیے ضروری بھی ہے. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فضا ہے، یہ اس کی وجہ سے تو زندگی ممکن ہے. آپ اور میں یہاں اس زمین پر اس لیے زندہ ہیں کہ یہ فضا ہمیں زندہ رکھتی ہے، کہ اگر یہاں سے آپ ہوا نکال دیں تو پھر آپ کا میرا جینا تو ناممکن ہے. لیکن دوسری طرف یہ فضا بھی نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے. اچھا، ہم سے مطلب یہ کہ جاندار، تو ان جانداروں میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پودے بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہیں. لیکن یہ جاندار ہیں جنہوں نے اس فضا کو بنایا، اس کے اندر یہ آکسیجن پہنچائی. اور شروع کے دنوں میں ایسا نہیں تھا. جب زندگی شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں آکسیجن بھی بننا شروع ہوئی، جو ہماری جو جانداروں سے پیدا ہوئی، اور جس نے پھر اس پوری فضا کو بھر دیا. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں جڑے ہوئے ہیں. یس، واٹ از Science have proposed a way of stopping the Earth's climate. It's called geoengineering. It's called geoengineering. In that they put airs on the air
which No, blocks the we'll come sunlight. to that. We will Which come. blocks the sunlight. We have a long way to go. We will talk about those things. We'll talk about. But first we have to talk about why carbon dioxide is so necessary. So ये आप देखें कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली जाती है, ये फिर पौधे इस्तेमाल करते हैं, जो धूप पड़ती है इन पत्तों के ऊपर, तो ये क्लोरोफिल इन्हें जज्ब करता है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन पत्तों में जज्ब होता है, इससे पौधे बनते हैं और फिर इन्हीं पत्तों से फिर ऑक्सीजन निकलती है, पैदा होती है, और ये ऑक्सीजन है जो फिर इस पूरी फिज़ा को भरती है. अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ख़त्म कर दें तो ये पौधे भी नहीं होंगे. जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आप मुकम्मल तौर पर निकाल देते हैं, उधर पौधे बढ़ते नहीं हैं, वो मर जाते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से? ज़ेरे ज़मीन लावा है, ज़मीन के अंदर पिघला हुआ मादा है, तरह तरह का है. जब आतिशफ़शां फटते हैं तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाफिर मिक़दार में ख़ारिज होती है, तो ये फिर फ़िज़ा में जाती है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे, दरख्त जज़्ब करते हैं और ये एक पूरा साइकिल बनता है. एक तरफ जंगलात हैं तो दूसरी तरफ समंदर है. तो समंदर में जब समंदर के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पानी जज़्ब करता है जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है. अब कार्बोनिक एसिड फिर समंदर के ऊपर जो एल्गे है वो जज़्ब करते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक सॉलिड डिपॉजिट बनता है जिसको प्लैंकटन खाते हैं. प्लैंकटन फिर जब मरते हैं या खाए जाते हैं मछलियों से, मछलियाँ जब उसको खाती हैं तो फिर बिलाखिर जब मछलियाँ मरती हैं तो समंदर में वो गिर कर नीचे डिपॉजिट बनाती हैं, वगैरह वगैरह. अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है ज़मीन को गर्म करने में, वो बात यहाँ से वाज़े होती है. जो धूप आती है वो ज़मीन तक पहुँचती है और इसका एक हिस्सा ज़मीन में जज़्ब होता है, दूसरा हिस्सा फिर मुनक्किस होता है, रिफ्लेक्ट होता है और वो बाहर निकल जाता है. इसका बेशतर हिस्सा बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा फिर वापस आता है और ज़मीन को गर्म रखता है. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें तो ज़मीन बहुत ठंडी हो जाएगी, यहाँ तक कि हर तरफ यानी इक्वेटर तक भी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह है, ब्लैंकेट है. वो ब्लैंकेट जब तक आप ओढ़े हुए हैं आप ठीक गर्म रहते हैं, उसको उतार दें तो सर्दी से आप मर जाएंगे. पूरा कुर्रा, पूरी ज़मीन जो है वो बर्फ़ का तोदा बन जाएगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, असल बात तो वो है. तो चलिए पहले मैं ये बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक ख़ास रोल क्यों है. जो सूरज की शुआएं आती हैं ज़मीन तक, वो हर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं, तो उसमें ये बुखारात भी हैं पानी के, उसमें मीथेन गैस भी है. मीथेन गैस वो है जो मिसाल के तौर पर गोबर में से निकलती है, और गोबर से जो मीथेन गैस निकलती है वो ख़ास तौर पर वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह गर्मी जज्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जज्ब करती है. तो असल में
مویشیوں کا خاصا کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں، اور جہاں زیادہ گائے بھینس ہوں گی تو وہاں سے یہ وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس پورے ماحولیاتی تبدیلی میں. لیکن کیونکہ میتھین کی مقدار نسبتاً کم ہے، آخر اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے مقدار میں ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ میتھین کتنی مقدار میں ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی مقدار میں، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے وہ ہزاروں گنا زیادہ ہے میتھین کے مقابلے میں. گو کہ میتھین زیادہ مؤثر ہے گرمی کو روکنے میں. یعنی کہ اگر آپ کمبل کی موٹائی کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 100 گنا زیادہ مؤثر ہے گرمی روکنے میں. اب یہ ایک سائنسی تحقیق کے نتیجے میں ڈیٹا ہمارے سامنے ہے. کوئی 8 لاکھ سال پہلے، جس زمانے میں پوری دنیا پورا کرہ سرد تھا، برف کا تودہ تھا جس کو آئس ایج کہتے ہیں، وہ آئس ایجز آئے ہیں اور گئے ہیں. تو جو فرسٹ ریکارڈڈ آئس ایج ہے وہ 8 لاکھ سال پہلے ہے، پھر یہ 4 لاکھ سال پہلے ہے، پھر یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر فلکچویشنز ہوتی رہی ہیں، اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ سے ہے. یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی کانسنٹریشن دکھائی گئی ہے، CO2 کانسنٹریشن ان پارٹس پر ملین. تو شروع کے زمانوں میں کوئی 200 پارٹس پر ملین ہوا کرتی تھی، 220 240. اب یہ دیکھیں یہاں سے 180 سے لے کر کوئی یہاں تک میکسیمم یہاں پر، لیکن اگر آپ ایوریج لیں تو ایوریج 220 ہے. 220 پارٹس پر ملین واز دی ایوریج آف کاربن ڈائی آکسائڈ. اچھا، پھر تقریباً 300 سال پہلے یورپ میں ایک صنعتی انقلاب آیا. اس صنعتی انقلاب کے نتیجے میں فیکٹریاں بنیں، فیکٹریوں سے دھواں نکلا، جنگلات کاٹے گئے، جنگلات جلائے گئے تاکہ وہاں پر کاشتکاری ہو سکے. اور پھر یہ صنعتی انقلاب دوسرے جو برطانیہ میں شروع ہوا تھا لیکن پھر باقی یورپ میں پہنچا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اور پھر یکا یک آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ 100 سال پہلے، 70-80 سال پہلے یہ خوب تیزی سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے لگی. اب اگلی سلائیڈ پر میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑھی ہے اور کس تیزی سے یہ بڑھی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ 1960 کی ہے. 1960 کو کیا کوئی 80 سال ہوئے نا. 80 سال پہلے، اچھا یہ آپ کو یاد ہے نا 220 پارٹس پر ملین ہوا کرتی تھی وہ پرانے زمانوں میں، صنعتی انقلاب سے پہلے کے زمانوں میں. 80 سال پہلے 320 پہ پہنچ گئی، اور اب بڑھتے 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 یہ اب 2022 آ گیا ہے تو یہ اس کے حساب سے اب کوئی 400 سے یہ تجاوز کر گئی ہے. سو فرام 220 اٹ ہیز گون اپ ٹو 400 پلس، جس کا مطلب یہ کہ اس کمبل کی موٹائی ڈبل ہو گئی. اب کمبل کی موٹائی جب ڈبل ہوگی تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی اور زمین اسی لیے گرم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ زیادہ تفصیل سے بتایا گیا 1900 سے لے کر 2000 تک. اچھا یہ کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے، چلیے پوچھ لے
میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنا پیچھے چلے جائیں، 8 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، اب تو بہت آسان ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ ناپنا کہ کتنی مقدار ہے فضا میں کسی وقت کیا ہے، بہت آسان کام ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو گو بیک ٹو 800,000 years ago؟ یس. Antarctica کے آئی شیٹس میں within the ice they are air bubbles. So Very measuring good. the amount of air bubbles and their frequency, we can measure کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ تھا. بالکل صحیح بات. تو انٹارکٹیکا میں جنوبی قطب پر برف جب پڑتی ہے تو برف کی تہیں بنتی ہیں، اور آپ اس برف کے اندر بلبلے ہوتے ہیں، ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں. ان بلبلوں کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کتنا آرگون ہے، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے. اچھا، یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ برف کتنی پرانی ہے؟ ایک تو یہ کہ جتنا زیادہ نیچے آپ جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو پرانی برف ملے گی. دوسرے یہ کہ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ کاربن 14 اور کاربن 12 کی مقداریں کتنی ہیں، ان کا تناسب لے کر آپ جان سکتے ہیں کہ یہ برف کب پڑی تھی وہاں. تو اسی طرح سے ہم اتنا پہلے جان چکے ہیں، اور زمین کے جو مختلف ادوار ہیں ان میں بھی ہم یہ جان چکے ہیں کہ کب کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ تھی. اچھا، تو اب یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہاں، اس سے اب دنیا کا واسطہ پڑا ہے. یہ کوئی اتنی بھی نئی بات نہیں ہے. 45 سال پہلے سائنسدانوں نے یہ بات کہنا شروع کی تھی کہ زمانہ آئے گا کہ آپ پریشان ہوں گے، اور سخت پریشان ہوں گے، اس لیے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل اور دیگر فاسل فیولز جلائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت تیزی سے اب یہ کمبل کی موٹائی بڑھ رہی ہے. تو کچھ کیجئے، اس کو روکیں. ڈونٹ یوز فاسل فیولز. تو اس زمانے میں سائنسدانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ارے یہ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور یہ ترقی کی راہیں بند کرنا چاہتے ہیں. پھر جو آئل کمپنیز تھیں اس وقت اور آج بھی، وہ کہتی ہیں دیکھو یہ آئل یہ کوئی ایسی بڑی چیز تو ہے ہی نہیں. آپ ہمیشہ ایک تو یہ اس میں بہت مبالغہ آ رہی ہے، اور پھر وہ باقاعدہ لوگوں کا منہ بند کرتے تھے کہ جو کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتا تھا اس کو چپ کرا دیتے تھے. تو میں ایک کانفرنس میں جایا کرتا تھا. اٹ واز کالڈ، یہ اٹلی میں تھی، ایریچے اٹلی میں. تو یہ پلانیٹری ایمرجنسیز کی کمیٹی تھی جس میں اور بہت سے بڑے مسائل کو زیر غور لایا جاتا تھا. یہ کہ اگر کوئی بہت بڑا ایسٹرائڈ، کوئی میٹیئر زمین سے ٹکرائے تو کیا ہوگا، اگر وبائیں پھیلیں، یہ کووڈ سے بہت پہلے کی بات ہے، تو کیا ہوگا، اگر نیوکلیئر وار ہوگی تو کیا ہوگا. تو یہ ایمرجنسیز اس میں شامل کی جاتی تھیں. لیکن اس کانفرنس کے آرگنائزر نے باقاعدہ ایک سائنٹسٹ کو چپ کرا دیا جب اس نے گلوبل وارمنگ کی بات کی تھی. تو سائنٹیفک کمیونٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ڈیٹا بھی نہیں ہے. ہاں، اس زمانے میں ڈیٹا کم تھا، لیکن اب تو منہ بولتا ثبوت ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہاں بھی آگ لگی ہے، وہاں بھی آگ لگی ہے. جنوبی قطب پر برف پگھل رہی ہے، شمالی قطب پر برف پگھل رہی ہے. گرم 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 گرم، ہر طرف گرمی ہو رہی ہے. اب کیا کریں اس کے بارے میں؟ ایک سیاسی معاہدہ ہوا تھا کیوٹو پروٹوکول کے نام سے. تو اس میں
32 मुल्क इकट्ठे हुए जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें सर फहरिस्त तो अमेरिका था उस ज़माने में, उसके काफ़ी नीचे चाइना था। अब वो उलट गया है, अब चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूसर बना है, अमेरिका नंबर 2 पर है। उसके बाद फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक आते हैं और फिर इंडिया आता है, क्योंकि इंडिया भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब हर मुल्क ये कहता है कि ठीक है ख़तरा तो है, लेकिन कसूर दूसरों का, उंगली दूसरे पर उठाते थे कि तुम अपना कार्बन डाइऑक्साइड कम करो तो फिर हम भी अपना कम करेंगे। और हाँ देखो, ये चाइना की दलील थी और अब भी है, और इंडिया की दलील थी और अब भी है, कि अमेरिका ने और यूरोप ने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिज़ा में डाला हुआ है पहले से, जिसकी वजह से वहाँ पर सनती तरक्की मुमकिन हो सकी। तो अब ये क्यों कह रहे हैं हमसे, हम जो बस अब उठ ही रहे हैं। अब चाइना तो अब उठा है ना, इंडिया तो अब उठा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका तो बहुत पहले से तरक्की की राह पर चले हुए हैं। दे हैव बिकम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने इतना तेल जलाया, जंगलात साफ किए वगैरह। तो अब इनके बीच में लड़ाइयाँ, फिर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक मसला बन जाता है। और अब भी हालांकि अब नज़र आ रहा है कि आग उधर भी लगी है, उधर भी लगी है, उधर भी, पूरे कुर्रे पर अब आग लगी। और आग देखें, सिर्फ ये नहीं है कि जंगलात जल रहे हैं, जो गर्मी अमूमी दर्जा हरारत बढ़ा है उसकी वजह से बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है जनूबी कुतुब पर और शुमाली कुतुब पर दोनों, जिसकी वजह से समंदर की सतह ऊपर उठ रही है। कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनका वजूद भी खत्म हो जाएगा चंद ही सालों दहाइयों के बाद। मालदीव्स मिसाल के तौर पर, जो 200 मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल है, जो सिर्फ 1 मीटर समंदर की सतह से ऊपर है, जस्ट 1 मीटर, और जो जिस रफ्तार पर समंदर की सतह ऊपर उठ रही है, तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है 20 साल बाकी रह गए हैं उस पूरे मुल्क के लिए, उसके बाद तो वो गर्क हो जाएगा। अगर अपनी बात की जाए, चलिए अपनी बात से पहले मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ। तो बांग्लादेश तो आपको पता है कि तकरीबन फ्लैट लैंड है, और उधर जो बे ऑफ बंगाल में तूफ़ान आते हैं, जब थोड़ा सा भी पानी की सतह ऊपर होती है तो वहाँ तबाही आती है। अब और ज़्यादा तबाहियाँ आएंगी क्योंकि समंदर की सतह ऊपर उठी है। तो आग लग रही है, समंदर की सतह ऊपर उठ रही है, और इसकी वजह से तूफान ज़्यादा आते हैं और उनकी शिद्दत भी ज़्यादा होती है। क्यों डज एनीवन नो क्यों ज़्यादा तूफान आते हैं और उनकी शिद्दत भी ज़्यादा क्यों होती है? माइक इनको दे दें। हाँ, ये जो वार्मिंग टेम्परेचर्स है, हरिकेन्स जो हैं और हरिकेन्स और टॉर्नेडोज, दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय वार्म विंड्स। तो जब दुनिया ज़्यादा गर्म होती जाती है तो मोर एंड मोर टॉर्नेडोज होते हैं, और जितनी ज़्यादा गर्म होती है उतनी ज़्यादा हॉटर भी होती है, द मोर वायलेंट द टॉर्नेडो और द हरिकेन गेट्स। हाँ, एनी अदर एक्सप्लेनेशंस? अच्छा, चलिए, बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। जहाँ ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, तो उधर हवाएं भी ज़्यादा एनर्जी कैरी करेंगी, उनमें जो हरकी तवानाई है वो उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो जब आप मिसाल के तौर पर
پانی گرم کرتے ہیں تو اس کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں. جب وہ ابلنے لگتا ہے تو بہت تیزی سے اوپر اٹھتے ہیں. غرض یہ کہ جو اب طوفان آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی تعداد زیادہ، اور پھر ان میں جو تباہی کا مادہ ہے، جو تباہی کی توانائی ہے، وہ بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے. کتنی توانائی ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم بہت بڑی چیز ہے. ہاں، ایک ایٹم بم سے آپ پورا شہر منہدم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑے طوفان میں ایک ہیروشیما سائز کے ایٹم بم سے کوئی 10,000 سے لے کر 1,00,000 گنا زیادہ انرجی ہوتی ہے. خیر، اس دونوں میں فرق یہ ہے کہ بم میں وہ انرجی پلک جھپکتے میں نکل جاتی ہے. ایک طوفان جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک یا پورا دن، چلیے 8-10 گھنٹے جتنا بھی ہوتا، تو وہ کیونکہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جو ریلیز ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اس لیے وہ بم جیسی چیز نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، جب ہیتی میں کوئی بڑا طوفان آتا تو ایسے لگتا کہ بم وہاں پر گرا ہے. اچھا، یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے علم میں لانا چاہتا. اب آگے چلتے ہیں. سائنٹسٹ سے یہ کہا گیا، انہوں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ ہم اس قیامت سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہم کیا کوئی تدابیر ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ان تباہیوں سے ہم بچ سکیں؟ تو اس لیے اب جو اگلی بات ہے، یہ اصل میں جیو انجینئرنگ، میں جیو انجینئرنگ کا لفظ اس پر، یہ جیو کا مطلب ہے ٹی وی نہیں، جیو کا مطلب ہے ارتھ. ہاؤ ٹو انجینئر دی ارتھ سو دیٹ اٹ بیکمز ہیبیٹیبل اینڈ نائس فار آل آف اس. اس کو آپ کلائمیٹ کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ کلائمیٹ ہے جس کو ہم بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کو کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں. یہ ایک جہاز ہے، اس جہاز پر کے پیچھے، اس کے پروں پر، دونوں پروں پر یہ کنستر ہیں، یہ راکٹس کی طرح ہیں، اور ان میں سے سلور آئوڈائڈ کے کرسٹلز خارج ہوتے ہیں. بڑی تیزی سے یہ باہر پھینکتا ہے، جیسے کہ ایک بندوق میں سے نکلتے ہیں. سلور آئوڈائڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ان بادلوں میں، یہ جہاز بادلوں میں گزر رہا ہے، ان بادلوں میں جب سلور آئوڈائڈ کے کرسٹلز پڑتے ہیں، وہاں وہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے ارد گرد پانی جمع ہونے لگتا، اور اس طرح سے وہ بادلوں کا ہلکا پھلکا پہلے موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ ہلکے پھلکے بادل ہیں تو وہ گھنے ہو جائیں گے، اور گھنے ہوتے ہوتے اتنے زیادہ بھر جائیں گے پانی سے کہ وہ پھر برسنا شروع ہوں گے. تو سلور آئوڈائڈ اس طرح سے پھیلانے سے آپ کلاؤڈ سیڈنگ کر سکتے ہیں اور بارش یوں انڈیوس کر سکتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 1950s سے چلا آ رہا ہے. بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے اس سے کام، کبھی نہیں ہوتا. یہ جو اولمپکس ہوئے تھے نا بیجنگ میں، اس وقت یہ چائنیز آرٹلری استعمال کر رہے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے. تو یہ جو ادھر شیلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کے اندر سلور آئوڈائڈ بھرا ہوا ہے، تو یہ بادلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی جہاز کو گرا رہے ہیں. اب اس وقت ہوا یہ تھا بیجنگ اولمپکس کے زمانے میں کہ
ایک تو بہت زیادہ پولوشن تھی بیجنگ میں، اور چائنیز تو ہمیشہ ایک بڑا اچھا امپریشن دینا چاہتے ہیں، تو چاہ رہے تھے کہ بارش ہو اس وقت، گرمی میں ذرا کمی آئے، پولوشن میں کمی آئے گی، تو انہوں نے یہ آرٹلری چلا دی. بیجنگ میں بارش نہیں ہوئی، اس کے ساتھ والے ایک پروونس میں ہوئی، اور ادھر تو بہت زیادہ ہوئی، ادھر سیلاب آ گیا، ادھر کچھ بھی نہیں. تو کبھی یہ کام کر جاتا ہے، کبھی نہیں کرتا. اٹس انریلائبل. بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ ویدر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اردو میں موسم ہم ویدر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کلائمیٹ کے لیے بھی کرتے ہیں، مگر بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. ویدر کا مطلب یہ ہے کہ آج کا موسم اور کل کا موسم، جبکہ کلائمیٹ کا مطلب ہے کہ جو پورے سال پر محیط ہو. آب و ہوا وہ تو بڑا ہی جگہ، آب و ہوا تو ہوا اور پانی نا. Average weather over last 35 years. ہاں تو یہ چلیے آپ. Yeah, I think climate is the average weather calculated over last 35 years. چلیے I could be a little bit wrong with 35, but this is چلیے واٹ something stuck to ایور my mind. سم لانگ پیریڈ آف ٹائم. ہاں تو جبکہ ویدر جو ہے وہ تو دن بدن کے حساب سے ہوتا. تو اب کیا کیا جائے اس کاربن ڈائی آکسائڈ سے نمٹنے کے لیے؟ ایک حل اس کا سائنسدانوں نے یہ نکالا ہے کہ جو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو پکڑا جائے، پکڑ کے اس کے دفنا دیا جائے زیر زمین. سب سے پہلے تو اس کو پکڑنا ہوگا نا، پھر ہم اس کی بات کریں گے کہ اسے کہاں ضائع کیا جائے. تو پکڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ تو ہم پکڑتے رہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ تو ہم پودوں سے بھی پکڑتے ہیں، وہ تو آپ کوئی سا بھی کیمیکل پروسیس لگائیں. اچھا جیسا کہ دیکھیے آپ نے اسکول کی لیب میں بھی یہ کیا ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب چونے کے پانی میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ پانی دودھیالا ہو جاتا ہے، وہ کیلشیم کاربونیٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ جو کیلشیم جو کاربن ڈائی آکسائڈ اندر آتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. اچھا اب وہ کیلشیم کاربونیٹ کو جو چونا ہے اس کو پھر آپ کہیں ضائع کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ انرجی آپ کہاں سے لائیں گے؟ کہیں سے آپ لائیں گے، بٹ یو نیڈ انرجی فور دیٹ. اب یہ انڈسٹریل اسکیل پر کاربن کیپچر ہے، تو یہ ہوا سے لے کر یہ یونٹ، اس کے اندر جو کیمسٹری ہے وہ میں نہیں بتانے کی کوشش کروں گا، وہ کیمیکل انجینئرز کی بنائی ہوئی چیز ہے، کامیاب ہے. اس میں اوور 4 years 67,000 tons of carbon dioxide have been captured. تو بہت بڑی مقدار لگ رہی ہے نا، 67,000 ٹنز، اور یہ ایک یونٹ نے. لیکن اگر ہمیں 400 پارٹس پر ملین سے لے کر واپس کتنے پہ جانا ہے؟ 220 ملین پہ، تو ہمیں ہر سال 14 گیگا ٹنز، ایک گیگا ٹن از 1000 بلین ٹنز نکالنے ہوں گے آف کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی ایٹماسفیئر. جس کا مطلب یہ کہ ایسے یونٹس کی تعداد پھر سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں لگانی ہوں گی. تو ٹھیک ہے، جہاں فیکٹری ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتی ہے، یا کوئی کول فائرڈ کاربن پلانٹ، کوئی کول فائرڈ پلانٹ ہے
पावर प्लांट, तो उधर आप इस तरह का लगा सकते हैं, कार्बन कुछ आपका पकड़ा जाएगा। एक और तजवीज़ ये है, और ये भी डायरेक्ट कार्बन कैप्चर का है, उसमें ये कि आप समंदर की सतह पर कोई ऐसे एल्गे डालेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे, और वो एल्गे फिर जमा होंगे, और उनका फिर वो फिर मछलियों के काम आएगा। बहरहाल एल्गे है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे। अच्छा, यहाँ जो एक बात मैं कहना भूल गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ाया करें। कार्बन डाइऑक्साइड की आपको जगह जगह ज़रूरत भी पड़ती है। कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की एक्चुअली ज़रूरत है, कहाँ लोग आपको रुपया देंगे? आग बुझाने के लिए जी, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए, चलिए दैट्स ओके। फायर एक्सटिंग्विशर में और कहाँ? जी बिल्कुल, आप कोका कोला पीते हैं, आप फैंटा में तो कम होता है, लेकिन हाँ। सो द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, सो यू कैन सेल इट टू देम। वहाँ खैर इतनी ज़्यादा इसकी खपत नहीं है, लेकिन दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आप बेच सकते हैं, आप कमा सकते हैं। तो इसके कुछ यूनिट्स, कुछ हज़ार यूनिट्स तो एक्चुअली इकोनॉमिकली भी चल सकते हैं। You could also use it for energy. एनर्जी व्हाट? एनर्जी पर्पसेस। आपका ये जो बनेगा उसका, जो आपने कहा था कि आप क्या से पास करेंगे लिक्विड को कार्बन डाइऑक्साइड से, तो Lime absorb water. कर लेगा। Lime लाइम water. वाटर। हाँ। सो अगर आप वो करेंगे, यू कुड सेल दैट एज अ केमिकल। Nobody is going to buy calcium carbonate from you. That is, वो तो चूना है। चूना तो आपको वैसे ही इतना सस्ता मिल जाता। घर जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें पता कि चूना किस दाम पे मिलता है, तो nobody is going to buy that from you. लेकिन हाँ, if you need carbon dioxide gas, you can sell it to the manufacturers of Coca-Cola, etc. जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड जो अनहेल्दी एक एलिमेंट है, उस वो हम एक और इंडस्ट्री को फीड करें जो अनहेल्दी ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रही है। इज दैट द सोल्यूशन? Well, they need it. बिकॉज दैट्स लाइक अ बिग कंपनी दैट इज बीइंग रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पैसा और पावर उनके पास है, सो दे विल बी फीडिंग ऑन दैट कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इफ वी आर सजेस्टिंग दैट वी शुड गिव सम परसेंटेज ऑफ दोज यूनिट्स टू fizzy drinks, which are the most unhealthy drinks that you can have. And we are talking about climate change because we are talking about climate changing for the sake of health, right? So Okay, I see what you mean. But is it the fizz in the drinks that makes them unhealthy, or is it the sugar which is in Coca-Cola or 7-Up? I think it's the sugar, not the... Actually, both the carbon dioxide in the fizzy drinks as well as the sugar inside the fizzy drink. Because of when we take the fizzy drinks, cold drinks, this thing, it will make our body pH will be acidic. So because of we required oxygen to live, right? So we know by the fact is that we need a lot of oxygen to stay on living. So if we are taking carbon dioxide, meaning we are tarnishing the level of oxygen in our body, as well as we are also making our body pH acidic. Number two, many of us thought that when we take the fizzy drinks, it will give us instant energy, which is very, very true, because of the instant energy basically came from the amount of the sugar. Because the fizzy drinks, if we see the fizzy drinks, we can't drink the fizzy drinks without the taste of sugar, as well as without the taste of carbon dioxide. Because Okay, we will vomit. I'm not going to defend the sale of fizzy drinks. I'm talking about... जस्ट क्विक कमेंट। देखिए, अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है जैसे स्टमक में, उसके लिए तो फिजी ड्रिंक्स आर बैड, लेकिन देर आर पीपल विथ हाइपो एसिडिटी,
उनकी उनमें एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है, उनको एसिड स्टमक्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एसिड, तो फॉर देम इट्स यूजफुल वो विदाउट शुगर ऑफ कोर्स. अच्छा चलिए, I'll let this discussion be postponed for later. Well, how else can you get carbon dioxide out of the atmosphere? एक तो ये कि आप दरख्त लगाएं, बिलियन ट्री सुनामी, बेसिकली ये कि जंगलात जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब होगा. अब एक बहुत परेशानी की बात यह है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जिसमें तरह तरह के पौधे, नबातात, दरख्त, जानवर हैं, उसको साफ करके दरख्तों को काट के वहाँ पर अब खेतीबाड़ी शुरू हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रकबा वहाँ उसमें कन्वर्ट हो रहा है. तो इससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा. अब एक बात यह है कि जब दरख्त काटे जाते हैं और उनकी जगह पर फसलें उगाई जाती हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है. तो क्यों ना मसनूई दरख्त बनाए जाएं, जिसके लिए आपको किसी इसको बारिश की ज़रूरत नहीं, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं. ऐसे आर्टिफिशियल ट्रीज़ अब बनने लगे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं. एक केमिकल प्रोसेस से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेट होती है, उसकी धार फिर गुजारी जाती है मुख्तलिफ केमिकल्स के ऊपर और फिर उनसे जो सॉलिड मादा बनता है उसको फिर समंदर में एक ऐसी जगह फेंका जा सकता है जहाँ फिर वो ज़मीन की गहराइयों के अंदर चला जाएगा. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के परमानेंट डिस्पोजल का एक ज़रिया बन सकता है. अब इस तरह के आर्टिफिशियल ट्रीज़ की बात होने लगी है और कुछ एक्सपेरिमेंटल आर्टिफिशियल ट्रीज़ बने भी हैं, मगर इनकी तादाद भी बहुत बड़ी होनी पड़ेगी. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पैदा होती है? इसलिए कि हम तेल जलाते हैं और वो तेल जो है बुनियादी तौर पर फॉसिल फ्यूल है. ये उन जानदारों से बना जो लाखों साल पहले मरे थे और फिर जो दफन हुए और जिनकी फिर गैसिफिकेशन हुई. तो पिछले कोई 30 साल से बायोफ्यूल्स का बड़ा चर्चा है. बायोफ्यूल्स में ये है कि ऐसे पौधे उगाए जाते हैं, ऐसी फसल उगाई जाती है जिसको फिर आप बहुत जल्दी ईंधन में तब्दील कर सकते हैं. अल्कोहल में मिसाल के तौर पर वो एक बड़ा अच्छा बायोफ्यूल है. अल्कोहल को आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ी चलाने के लिए और दूसरे बायोफ्यूल्स भी हैं. एथेनॉल, अब ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है, ये आजकल हो रहा है ब्राज़ील में, अमेरिका में, बहुत से मुल्कों में. अब यहाँ पर एक बहस चली है कि क्या ये करना ठीक है कि नहीं, इसलिए कि आपको ये फसलें उगाने के लिए ज़मीन चाहिए ना, और इनकी काश्त करना होगी. तो काश्त करने के लिए आपको जंगलात काटने होंगे या फिर आपको उन फसलों में कमी करनी होगी. ये आखिर इधर इस ज़मीन पे आप कुछ और भी उगा सकते थे. तो एक ट्रेड ऑफ है यहाँ पे. इज़ दिस गुड और इज़ दिस बैड फॉर द एनवायरनमेंट? ये एक लंबी बहस है, इसमें मैं नहीं इस वक्त पढ़ना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें सिलसिला ये है कि जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है, वो उसकी फिर काश्त होती है, फिर जो इससे हासिल होता है वो फिर फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है.
वो बायोफ्यूल फिर गाड़ी में इस्तेमाल होता है, गाड़ी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो नहीं लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ वो फिर इसमें अब शामिल हो गई। तो आजकल बहुत से एयरलाइंस हैं जो ये कह रहे हैं कि इन 10 years टाइम वी विल बी यूजिंग बायोफ्यूल्स। तो आओ अब परेशान ना हो कि आप ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा कर रहे हैं, हम बायोफ्यूल्स इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम फॉसिल फ्यूल्स बचा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट. Is it good for airlines to go and use biofuels, or is it better than using fossil fuels? हाँ कहो. एक्चुअली वो सॉरी दुबई की एक है एयरलाइन जो आजकल इस्तेमाल कर रही है बायोफ्यूल। अच्छा, कौन सी? मुझे उसका एग्जैक्ट नाम पता नहीं है। एमिरेट्स ही होगी अगर दुबई की है तो। हाँ यही हो सकता, ठीक है, इट्स ए गुड थिंग, मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ है। लेकिन ये ना भूलना कि आखिर वो बायोफ्यूल्स ज़मीन, एक फसल की काश्त के नतीजे में बने, और वो ज़रूरी ज़मीन किसी और काम में लगाई जा सकती थी। अच्छा, आगे चलते हैं। ज़मीन को ठंडा करना है, एक रास्ता तो ये जो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से आप निकाल लें। आर्टिफिशियल ट्रीज हों या एल्गे इस्तेमाल करें या जो दूसरे तरीके मैंने बताए, तो वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं फिजा में से। अगर आप ज़मीन को ठंडा रखना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कांस्टेंट रखे हुए, तो फिर कुछ और मुमकिनात सामने आती हैं। एक तो ये कि हमें याद रखना है कि सूरज की गर्मी जब ज़मीन पर पहुंचती है तो उसका एक हिस्सा जज्ब हो जाती है, एक हिस्सा वापस चली जाती है। जितना एल्बीडो ज़्यादा होगा उतनी ही गर्मी वापस चली जाएगी। यानी कि जो ज़्यादा चमकीली चीज़ें हैं, जो ज़्यादा चमकदार हैं, जो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं, उनका एल्बीडो ज़्यादा होता। अब क्लाइमेट इंजीनियर्स की एक तजवीज़ ये है कि आप ऐसी फसलें तैयार करें जिनका एल्बीडो ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक पौधा है और ये एक ही किस्म का पौधा है, लेकिन इसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है। एक में कम क्लोरोफिल है, दूसरे में ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा क्लोरोफिल है वो ज़्यादा जज्ब करता है और कम रिफ्लेक्ट करता। अब इसमें इस तरफ आप देखते हैं कि क्लोरोफिल कम है और इसका एल्बीडो ज़्यादा है। आप हर फसल के साथ शायद ये ना कर सकें, मगर इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़मीन का 37% हिस्सा इस्तेमाल होता है ज़राअत के लिए। 37% of the earth's surface is used for agriculture. तो अगर उधर आप 2% का भी फ़र्क कर लें तो उससे मौसम के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। फिर ये तजवीज़ आपको पसंद आए ना आए, जो बादल हैं आप देखते हैं कि तरह तरह के होते हैं। कुछ बड़े सफ़ेद होते हैं, रुई की तरह होते हैं, कुछ काले होते हैं,
اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں. جو کالے بادل ہیں اور سفید بادل ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ کیوں ایک بادل سفید ہے ایک بادل خوب کالا ہے؟ اچھا اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آسمان دیکھا تھا تم نے؟ آج دیکھا تھا؟ نیلا تھا, پیلا تھا, ہرا تھا, کیا تھا؟ ہاں بچی بتاؤ. Black. آج you saw the sky was black? What is the color of the sky? آج نہیں, چلیے ٹیک ہے. جس دن موسم صاف ہو, what is the color of the sky? Blue. Why is the sky blue? نائٹروجن. نو, نائٹروجن کا کوئی کلر نہیں ہے, آکسیجن کا کوئی کلر نہیں ہے, کسی کاربن ڈائی آکسائڈ کا کوئی کلر نہیں ہے. یہ ساری گیسیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. تو پھر وائی از دا اسکائی بلو؟ واٹر ویپر. آپ نے بھاپ کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, تو بھاپ کا تو کوئی رنگ نہیں ہے. پھر آسمان نیلا کیوں ہے؟ نہیں, ریفلیکشن بھی نہیں. یس. جو گیسز ہیں وہ آسمان میں جب سورج کی روشنی اس سے پڑتی ہے تو چینج کرتی ہے بیکاز آف ڈپینڈنگ آن دا ڈفرنٹ گیسز. تو کچھ کلرڈ لائٹس, آل گیسز آر ٹرانسپیرنٹ. دے آر, مگر کہتے ہیں وائٹ لائٹ از کنسسٹڈ آف مینی کلرز, بلو, اورنج, سائن ایٹسٹرا, اینڈ وین دے میٹ دا گلاسز سم آر absorbed while some are reflected. Well, I completely agree that light is made up of many colors, but you have still not answered my question, why is the sky blue? دیکھیں, ایک میں ہنٹ دیتا ہوں. اگر تمام گردہ, تمام ذرے, چھوٹے چھوٹے ذرے آپ غائب کر دیں تو آسمان آپ کو بالکل سیاہ دکھائی دے گا. It will be completely black. اگر آپ چاند پہ جائیں اور چاند سے آپ باہر کی طرف دیکھیں, دور دیکھیں, زمین تو آپ کو ہری نیلی نظر آئے گی, لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں دیکھیں تو آپ کو آسمان وہاں پہ بالکل سیاہ دکھائی دے گا. ہمیں آسمان نیلا اس لیے نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ ہمیں صرف کوئی 125 سال پہلے پتہ چلی. جو ہوا کے اندر باریک تر ذرے ہیں, ان کے اوپر جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو ان ذروں سے وہ شعاعیں ٹکرا کر کچھ ادھر چلی جاتی ہیں, کچھ ادھر چلی جاتی ہیں, اور جو ذرے کا سائز ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ کون سا رنگ بکھرتا ہے اور کون سا سیدھے نکل جاتا. تو یہ جو ہوا میں, ہماری فضا میں جو چھوٹے باریک ذرے ہیں, یہ نیلی روشنی کو اسکیٹر کرتے ہیں, اور یہ سبب ہے کہ ہمیں عام طور پر آسمان نیلا دکھائی دیتا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ مغرب کے وقت ایسے نہیں ہوتا. مغرب کے وقت آپ کو کیا رنگ دکھائی دیتا؟ اورنج, سرخ مائل. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو سورج کی شعاعیں ہیں اس کو زمین کے پاس سے گزرنی ہوتی ہیں, اور اس وقت جو کچھ نسبتاً بڑے پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا, تو اس وقت رنگ بدل جاتا ہے, لیکن نارملی ہمیں نیلا دکھائی دیتا. اچھا, میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ جو ذرے کا سائز ہے وہ طے کرتا ہے کہ روشنی کہاں تک ریفلیکٹ ہوگی, کہاں تک ریفریکٹ ہوگی. اب جو سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں بادلوں کے اوپر, اگر یہ بادل بالکل سفید ہوں تو پھر یہ زیادہ منعکس ہوں گی, زیادہ ریفلیکٹ ہوں گی
ان کا البیڈو زیادہ ہوگا. لہٰذا ایک تجویز یہ ہے, اور یہ بڑی خطرناک تجویز بھی ہو سکتی ہے, یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, کہ آپ بادلوں پر سفید رنگ لگائیں. وہ کیسے؟ تو یہ ایک اچھا, پہلے تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک آتش فشاں ہے. اس میں سے یہ جو دھواں نکلا, اس دھوئیں میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہے. وہ سلفر ڈائی آکسائڈ اوپر پہنچتی ہے اور اس کے ارد گرد جو پارٹیکلز اس کے ساتھ جڑتے ہیں ہوا کے, تو اس میں یہ پھر سفید مائل ہوتا ہے. اس سے البیڈو کافی بڑھ جاتا ہے. البیڈو بڑھتا ہے تو گرمی اس سے رک جاتی ہے. اچھا, اب تجویز یہ ہے کہ اس کشتی میں سے ایک پائپ اس ہاٹ ایئر بلون کے ساتھ کنیکٹ کی جائے, اور اس میں سے اس سمندری پانی کی ایک دھار شوٹ کی جائے. سمندری پانی میں سے سمندری پانی کو آپ کو پہلے صاف کرنا ہوگا, کیونکہ اس میں پلینکٹن بہت زیادہ ہے. پلینکٹن جو سمندر کی سطح پہ ہوتا ہے, لیکن چلو اس کو کسی طرح سے آپ صاف کریں گے. پھر اس کی بڑی تیز دھار آپ پھینکیں گے. اس دھار کو جب آپ تیزی سے پھینکیں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے قطرے بنیں گے, اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جن کے اندر نمک بھی ہوگا, تو اس نمک کے ارد گرد قطرے بنیں گے. وہ قطرے اس سائز کے ہوں گے کہ ان بادلوں یہ قطرے جو ہیں وہ پھر گریں گے آہستہ آہستہ ادھر, اور جو پہلے سے بادل موجود ہیں, پہلے سے بادل موجود ہونا ضروری ہے, اس کے اوپر جب وہ گریں گے تو ادھر قطرے کی سائز بڑھ جائے گی, اور اسی لیے البیڈو اس کا بڑھ جائے گا. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ کشتی ہی سے کیا جائے. اب باقاعدہ بڑے بڑے جہاز بنے ہیں, جیسا کہ جمبو 747, وہ جو بہت بڑا پیسنجر جیٹ ہے, اس کو کنورٹ کیا گیا ایکسپیریمنٹل طور پہ, اور اس میں ڈھیر سارا پانی بھر کے اوپر بادلوں کے اوپر سے یہ گزرتا, اور پھر یہ نیچے تیز دھار ان قطروں کی پھینکتا ہے. وہ پھر بادل سفید ہو جاتے ہیں, زیادہ سفید ہو جاتے ہیں, البیڈو بڑھ جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ کتنا بڑھے گا؟ اتنا کہ گلوبل وارمنگ کے اوپر اس کا اچھا خاصا اثر پڑ سکتا ہے. مگر یہ مقامی طور پر, صرف مقامی طور پر آپ نے یہ بڑھایا. اگر تو آپ کو پورے کرے کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک جمبو جیٹ نہیں چاہیے ہوگا, آپ کو 1000 جمبو جیٹس, کیا 10,000 جمبو جیٹس چاہیے ہوں گے, 10,000 ایسی کشتیاں چاہیے ہوں گی, کتنے ایسے اور وہیکلز چاہیے ہوں گے. لیکن اٹ از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن. جیو انجینئرنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ زمین کا ماحول کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا, بس اب ایک بات اور کروں. زمین پر بہت بڑا مسئلہ تو توانائی کا ہے. توانائی حاصل کرنے کی خاطر آپ تیل جلاتے ہیں, تیل سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں, پھر وہ توانائی آپ کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں. چلیے, اگر آپ کو الیکٹرک کارز چلانی ہے تو الیکٹرک کارز بھی یوں ہی تو نہیں چلیں گی نا, اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے. وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ اگر تو آپ نے ان کی بیٹریاں بھرنے کے لیے تیل جلایا تو مقصد فوت ہو گیا. لہٰذا
कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप सूरज की तवानाई, शमसी तवानाई इस्तेमाल कर सकें बिजली खूब मिकदार में पैदा करने के लिए। वैसे तो आजकल आप देखें कि इस्लामाबाद के हर घर के ऊपर और ब्लैक होल की छत के ऊपर भी फोटोवोल्टेइक सेल्स लगे हुए हैं, मगर कितनी बिजली आप उससे हासिल कर सकते हैं? चलिए, इधर जो एसी चल रहा है, 2 एसी चल रहे हैं इस वक्त, ये हमारे फोटोवोल्टेइक से पूरा हो जाता या तकरीबन पूरा हो जाता। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया चलानी हो तो ये छतों को भर भर के आप नहीं कर सकते। आपको इतनी अराजी चाहिए होगी कि सारे खेत भी आपके भर जाएंगे फोटोवोल्टेइक सेल से, सोलर पैनल से। तो ये तो कोई रास्ता ना हुआ। तो एक फौरी तौर पर एक तजवीज़ जहन में आती है कि क्यों नहीं हम अपने सोलर पैनल्स को खला में भेज दें, ऊपर, ज़मीन से ऊपर। तो इधर ये देखें कि फोटोवोल्टेइक सेल है, इधर एक यहाँ पर ये 2 मिरर्स हैं, या बहुत से मिरर्स हैं, 2 ही दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये एक अपनी रोशनी जो है वो एक जगह पर मुनक्किस करते हैं, वहाँ बिजली पैदा होती है। उस बिजली को बस अभी हमें ज़मीन तक पहुँचाना है। तो अब आप वापडा वालों से तो ये नहीं कह सकते कि इतनी लंबी तार दो कि हम उधर जाकर बिजली लेकर आए। तो फिर आप क्या करेंगे? इतनी लंबी तार है नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप इसको एनर्जी की किसी और शक्ल में तब्दील करेंगे और फिर उसको ज़मीन तक पहुंचाएंगे। यानी कि उस बिजली को आप फोटोन की एनर्जी में, रोशनी की सूरत में कन्वर्ट करेंगे, और वो रोशनी की धार फिर ज़मीन तक पहुंचेगी। यहाँ पर एक बिजली घर है, वो बिजली घर इस रोशनी को पकड़ेगा। तो ये लेज़र, मेरे हाथ में भी लेज़र है ना, तो ये देखें, ये जो धार है कितनी छोटी है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये धार यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ आपका बिजली घर है। फिर जिसको बिजली देनी हो आप। Are they solar concentrators? सोलर कॉन्सेंट्रेटर, दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेंट्रेटर, लेकिन यू विल हैव टू पुट दिस। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो आपको ऊपर खला में रखना होगा। एक तो ये कि कोई रुकावट नहीं होगी जो फिज़ा की है, कभी बादल, कभी धूप, कभी छाँव, वो उससे आप बच जाएंगे। मसला सिर्फ ये रहता है कि इधर तो आप आसानी से बिजली पैदा कर लेंगे, लेकिन एक तो ये कि इसको ऊपर पहुंचाना है, जिसके लिए आपको रॉकेट बनाने होंगे, वो भी आप बना लेंगे। लेकिन फिज़ा में माहौल अच्छा नहीं है, बड़ा ख़तरनाक है। उधर हर तरफ बमबारी होती है, पथराव होता है, आसमानी पथराव होता है। और जो आप यहाँ पर सोलर पैनल्स बनाएंगे, रखेंगे इधर, उनके ऊपर मुसलसल माइक्रो मीटियोराइट्स की बम्बार्डमेंट होती है। तो ऐसे जो सोलर पैनल्स हैं, चलिए जो हमने ब्लैक होल के लिए ख़रीदे, 25 साल की गारंटी है। ऐसे पैनल्स जो आप खला में भेजेंगे, इनकी गारंटी 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि इनके ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है। फिर ये कि आप किसी टेक्नीशियन को ऊपर नहीं भेज सकते, वो मर जाएगा बेचारा। तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? रोबोट्स, यूज रोबोट्स फॉर दैट। तो रोबोट्स जाके ये काम करेंगे। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत से मुल्क इसके ऊपर एतराज़ करेंगे।
ایک تو یہ کہ یہ جو لیزر ہے خدا نہ کرے اگر یہ ادھر کی بجائے کہیں اور جا کے پڑا، ادھر خرابی ہوگی. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، کیونکہ یہ بڑی کانسنٹریٹڈ بیم ہوگی. لہٰذا ایک تو یہ مہنگا ہے، پھر پتہ نہیں کہ دیر پا ہے کہ نہیں. اس کو شاید زیادہ دیر پا بنایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلے ہیں یہاں پہ. تو اینی وے دس از اے پاسبلٹی. یہ بھی ویسی ہی چیز ہے، ادھر بھی یہی سولر پینلز ہیں یہاں. یہ ایک مخصوص جگہ کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن آخر میں ایک یہ بالکل میری آخری ٹرانسپیرنسی ہے، اور یہ ہے اسپیس مرر کی. وہ تو بجلی پیدا کرنے کی بات تھی نا، اور بجلی اس طرح سے اگر پیدا کی جائے تو پھر ہمیں کوئلہ اور تیل کم جلانے کی ضرورت پڑے گی، جس سے CO2 سے بچت ہوگی، جس سے عمومی فائدہ ہوگا. لیکن گرمی کو، اگر گرمی کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ پورا کرہ بس اب سمجھ لیں کہ جلنے کے دہانے پہ ہے، ختم ہونے کے دہانے پر ہے، تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک بہت بڑا پردہ ڈال دیں سورج کے سامنے؟ اتنا بڑا پردہ کہ اس کی روشنی نہ آ سکے یا ہلکی ہلکی آئے. تو دس از واٹ از کالڈ اے اسپیس مرر. یہ آرٹسٹ امپریشن ہی ہے. یہ سورج کی جو تیز شعاع ہے وہ منعکس ہوتی ادھر چلی جاتی ہے. یہ پھر اسپیس مرر زمین کو بچاتا ہے سورج سے. اب اس پر تو ہنگامے ہو جائیں گے. آپ نے سورج پہ پردہ ڈال دیا. ہاؤ کین یو ڈو دس؟ جو لوگ نارتھ پول پہ ہیں یا جو شمالی علاقہ جات میں اور بالکل جنوبی علاقہ جات میں، وہ تو اس بات سے شاید خوش بھی ہوں، شاید اس سے نالاں ہوں، لیکن جو بالکل ایکویٹر پر ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہم جلنے اور مرنے سے تو بچ گئے. ایک کشیدگی پیدا ہو گئی نا، کیونکہ کسی کا فائدہ ہے اور کسی کا نقصان ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں کہ مکمل 100% ریفلیکٹو ہو یا 100% ٹرانسمیٹو ہو. یہ ایڈجسٹیبل ہو سکتا ہے کہ 70% روشنی اس کے تھرو چلی جائے، 30% واپس چلی جائے، یا 10% ہی واپس چلی جائے. 10% سے بھی کام ہو سکتا. آپ کو کیا دکھائی دے گا جب آپ سورج کی طرف دیکھیں گے؟ سورج ویسا نہیں دکھے گا جیسا کہ نارملی دکھتا. یو ول سی سم کائنڈ آف تھنگ اپ دیر ان دا اسکائی. سر یعنی کہ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کیس میں یہ جو ریز سورج کی واپس جائیں گی، لیٹ سپوز سورج کے اوپر ہی واپس جائیں گی، تو سورج کا اوور آل ٹمپریچر پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کچھ کوئی زیادہ نہیں ہوگا. زیرو. وہ تو بہت ہی، دیکھیں زمین کے اوپر جو فریکشن پڑتا ہے نا، دیٹ از 1 بلینتھ آف دا ٹوٹل اماؤنٹ ریڈیٹڈ بائی دا سن. اس کا 10% میں اگر واپس بھی چلا جائے کوئی ذرا سا بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا. اثر اس کا زیادہ سائیکولوجیکل ہوگا، یہ کہ وہ سورج جس کو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں، اب اس کے سامنے ایک پردہ آ گیا. تو دیٹ ایک تو وہ ہوگا. دوسرے یہ کہ اس کے جو اثرات ہوں گے، میں نے جتنی باتیں کی ہیں ہر ایک کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات ہیں. اور اسی وجہ سے جب آپ جیو انجینئرنگ کا نام لیتے ہیں نا، تو آدھے سائنسدان تو آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں خبردار اس کی بات ہی نہیں کرنی ہے. یو ڈونٹ نو واٹ یو آر گیٹنگ ان ٹو. کیونکہ اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں.
تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. یہ فاسل فیولز کا استعمال جلد از جلد ختم کریں, متبادل توانائی کے ذرائع ڈھونڈیں, ان پر عمل کریں, اور جو اپنے لائف سٹائلز ہیں ان کو کنزمپشن سے ہٹا دیں. اب جو ہمیں ٹی وی پر ہر وقت اکسایا جاتا ہے کہ یہ خریدو وہ خریدو, تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہو اور بہت بڑی گاڑی ہو اور ایس یو وی پراڈو ہو, خدا را یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں. تو یہ صرف ہمیں نہیں برباد کرتی ہیں, اس پورے کرے کو برباد کرتی ہیں. تو امریکہ میں بھی جو ایک بہت بڑی مہم چلی ہے وہ یہ کہ لیو تھنکنگ آف دا پلانٹ فرسٹ, یہ خود غرضی چھوڑو. یہ سب سے اچھی بات ہے. لیکن اگر لوگ نہیں مانتے, اگر لوگوں کی اکثریت اسی طرح سے رہتی ہے, اگر سیاسی لیڈروں میں مفاہمت نہیں ہو سکی, اگر ایک ملک یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی کنزمپشن تیل کی نہیں کم کروں گا کیونکہ اگر کم کر دیا تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہماری جی این پی کم ہو جائے گی, ہماری گروتھ کم ہو جائے گی, ہم تو کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں یہ انڈیا اس وقت 8 نئے کول فائرڈ پلانٹس لگا رہا ہے, اور ہم نے بھی یہ بے وقوفی کی کہ ہم نے تھر میں چائنیز سے کہا کہ ادھر کول فائرڈ پلانٹ لگاؤ. یہ بے وقوفیاں صرف انڈیا اور پاکستان کی نہیں, یہ تو عالمی ہیں. اور صرف یورپ میں کہیں کہیں یہ اب لوگوں کو عقل آ رہی ہے کہ ہمیں پرانے طرز زندگی سے ہٹ کے ایک نیا نئے راستے پہ چلنا ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے, اور امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے قائل ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر جیو انجینئرنگ از سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے از یوز لیس. اگر آپ کی جان خطرے میں ہے دین یو ہیو ٹو تھنک آف دیز آپشنس. اوکے, تھینک یو ویری مچ. ڈن. اوزون لیئر کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی شاید, اس کی کرنٹ کیا سچویشن ہے, اور پریویسلی تو بڑا پرابلم تھا, کسی جگہ ہول بھی بن گیا تھا اوزون لیئر میں, تو کیا وہ اب دوبارہ فل اپ ہو گیا؟ ہاں, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کی. جو دیکھیں اوزون ایک بڑی خطرناک گیس ہے. ویسے تو خطرناک نہیں ہے, لیکن جب یہ فضا کی بالائی سطح پہ پہنچتی ہے تو یہ پھر الٹرا وائلٹ اوزون ایک اچھی چیز ہے اس لحاظ سے کہ الٹرا وائلٹ ریز کو یہ روکتی ہے. جب اوزون ختم ہو جاتی ہے, اس میں فضا میں گیپ آ جاتا ہے, تو پھر الٹرا وائلٹ ریز زمین تک پہنچ سکتی ہیں, اور اس سے یہ جو آنکھوں کی موتیا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور طرح طرح کے امراض ہو جاتے ہیں. جو تابکاری ہے وہ ڈائریکٹ سورج کی ہم تک پہنچ سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اوزون ہول کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جو فریج اور ایئر کنڈیشنر میں کلورو فلورو کاربنز استعمال ہوتے تھے, انہوں نے جا کے اوزون لیئر کو تباہ کیا. اب پچھلے 20-25 سال سے کلورو فلورو کاربنز کی بجائے ایسے ریفریجرنٹس استعمال ہونے لگے ہیں جو اوزون کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کرتے. اور یہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت ہوا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں جب لوگوں کو ہوش دلایا جائے اور جب اس کی قیمت بہت زیادہ نہ ہو تب وہ مل کر کوئی معقول فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. جی. Just a comment. You didn't explain why only carbon dioxide causes this. I think یہ question ہو سکتا بعد میں آ جائے, but I have to leave, تو میں نے کہا میں ریمائنڈ کروں. اچھا, یہ بات میں نے شروع میں ایکچولی کر دی تھی. میں نے کہا کہ میتھین گیس بہت زیادہ مؤثر ہے. اگر کمبل کی موٹائی کے حساب سے
कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बहुत ज़्यादा है बनिस्बत, वो तो फिर एक फिज़िक्स की बात आ गई ना। तो देखें मॉलिक्यूल्स क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, या तो वो घूम सकते हैं, उनके रोटेशनल लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह अभी डॉक्टर सादिया ने कहा वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे पता नहीं रोटेशनल लेवल है कि ये वाइब्रेशनल लेवल है, बहरहाल could be, it's a diatomic molecule, it can do both. देखें वॉकआउट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन था मेरा कि ये जो प्लैनेट है, जैसे हम बात करते हैं, जब थोड़ा दूर करें, जो प्लैनेट की जब बात की जाती है तो एक बहुत बड़ा हमारे ज़हन में आता है पूरा प्लैनेट। तो उसके लिए जब हम ऐसी चीज़ें बात कर रहे होते हैं कि इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो एक ये भी थॉट आता है कि मतलब जो प्लैनेट है वो सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपने आप को खुद ही चला रहा है, यानी इसमें जो मेजर इश्यूज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन के, कि ये अपने आप को खुद ही उस हिसाब से शेप कर रहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू है तो वो एक इंसान कैसे डील कर सकता है कि उसको उसके साथ डील करे, जैसे जियो इंजीनियरिंग और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या हम कर सकते हैं ये, क्या हमारे हाथ में ये चीज़ें हैं? भाई हम ये उम्मीद तो करते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ में है, अगर ये कहीं ऊपर से तय हुआ तो क्या पता, लेकिन ख़राबी तो आपकी पैदा करता है। आपने इतना जो तेल जलाया, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चलाई, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड आपने पैदा किया ना, इसमें किसी और का तो कसूर नहीं है। तो अब हम अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि जो हम करते रहे हैं उसका नतीजा क्या हुआ, और अब हम उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं। अब हर तजवीज़ में दो पहलू हैं, फ़ायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। जब आप इस तरह की इंजीनियरिंग करते हैं तो आप ये जान नहीं सकते कि इसके दूर रसद नताइज क्या होंगे। तो इसीलिए हर मामले में मुस्बत और मनफी पहलू दोनों देखने होते हैं। इसी पॉइंट को मैं आगे ऐड करना चाहूँगी। मैं यही बात करना चाह रही थी कि बेसिकली इंसान खुद एक नेचर है, लेकिन हमने जिस नेचर में रह रहे हैं उसको अपना दुश्मन बना लिया है। और मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि हमने गलतियाँ की, हमने अब उसका अजाला करना चाह रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है ये जो अजाला किया जा रहा है ये रूट पे जाके नहीं किया जाए, ये किया जा रहा है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं रोकनी, चलो अब उसको रोकने के लिए सूरज को ब्लॉक कर दो। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, द सोर्स how earth is alive is because of sun. So just because we have created this micro atmosphere around the planet, we are saying कि वो जो सूरज है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? How about going to the root level of where we made the mistake in the start? That is, you are saying कि कार्बन डाइऑक्साइड emission या जो वो फॉसिल फ्यूल्स की जो हमने स्टार्ट में की, तो उस लेवल पर जाके क्यों नहीं काम किया जा रहा, बजाय इसके जो नुकसानात हैं उस जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके और सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम रूट पे जाएं। तो सवाल ये कि कितना नीचे जाने की ज़रूरत है। अब आप अगर गारों में जाके रहें तो फिर तो ये मसला ख़त्म ही हो जाएगा। हम अगर अपनी कंजम्पशन बिल्कुल ज़ीरो कर दें फिर तो ग्लोबल वार्मिंग का मसला हल हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। आप जाकर उसी तरह से नहीं रह सकती जिस तरह से आज से 100 साल पहले लोग रहते थे या 500 साल पहले लोग रहते थे। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल एनी मोर। अच्छा, मी बीइंग एन आर्किटेक्ट, I can say कि we can live like that. We just don't want that because again मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि why the big companies are making money out of it and how that narrative is being fed to the masses कि आप नहीं रह सकते वैसे। There is a whole branch in architecture community where they are working on sustainable living and it is possible, not like a caveman, like modern needs के साथ हम sustainable living कैसे कर सकते हैं। और it's a duty of a person who's producing, who's like
جو بھی گھر بھی ایک بنا رہے ہیں, that's a responsibility of a person who's trying to make, to figure out how are they going to manage the byproducts of those construction. سو وہ چیز کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طرف ایک کیپٹلسٹ چیز بھی چل رہی ہے اور ایک طرف ہم انوائرمنٹ کا نیریٹو لوگوں کو ڈیٹریکٹ بھی کیے جا رہے ہیں, اور پھر ہم اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں کہ سورج کو بلاک کر دو. یہ کیپٹلزم سے بڑی چیز ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی آبادی 220 ملین ہے. ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا کی آبادی اس سے کم تھی. تو اب جتنے انسان ہیں اور پہلے جتنے انسان ہیں, ضروریات کے حساب سے کوئی ان میں مماثلت نہیں. تو آپ اتنا غلہ کیسے پروڈیوس کریں گے؟ آپ ٹھیک ہے جو آپ نے بات سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بہت ضروری ہے. محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. آپ کنزمپشن کو کم سے کم کریں, لیکن ایک حد سے آپ کم نہیں کر سکتے. کمپرومائزز کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے جو بات کی نا سولر مرر کی, یہ تو لاسٹ ریسورٹ تھا. جیسا کہ جب آپ ایٹم بم پھینکتے اور جنگ آپ ہار گئے ہیں تو پھر یو یوز دیٹ ایز دا ویپن آف لاسٹ ریسورٹ. تو میں نے اس سینس میں اس کی بات کی تھی. جو بعض دوسری تجاویز ہیں جیو انجینئرنگ کی, وہ قدرے زیادہ فیزیبل ہیں. جیسا کہ اگر آپ پاور پروڈکشن کرتے ہیں, سورج کی توانائی ڈائریکٹلی لے کر خلا میں اور پھر وہ زمین تک پہنچاتے ہیں, اس کی ٹیکنیکلٹیز بڑی اس وقت انکلیئر ہیں. کسی دن وہ زیادہ افیکٹو ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ اپنی چھتوں کے اوپر سولر پینلز لگائیں. Is it difficult to separate carbon dioxide? Is it a very difficult process? From? Carbon dioxide, is it easy to split it? Like the carbon and the dioxide, to split it. Is it easy or is it difficult? Break it. Break the molecules. Is it easy? Break or the molecule. Of course you can break anything. Is it easy though? No. No, it's... No. I'm waiting for you. I'm waiting for you to answer his question. So you can break anything. You can break any atom. You can break even the nucleus in an atom. You can even break a neutron and a proton. It's all a question of how much energy you want to put in. So میں ایک کوئک کمنٹ. ایک تو یہ کہ اس کو سورج کو بلاک کرنے کی بات نہیں کی گئی, ریڈکشن کی بات کی گئی ہے کہ اس کو ریڈکٹ کریں. دوسری بات یہ کہ آرکیٹیکٹ ہونے کے ناطے جو ہمارے دوست ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ جیسے آپ نے بات کی تھی ریفلیکٹو پلانٹس کی, یہ جو بلڈنگز یہ جو آج کل یہ بن رہی ہیں ساری گلاس کرٹنس کے ساتھ, یہ ریفلیکٹو سرفیس کے ساتھ اسی لیے بن رہی ہیں. آف کورس یہ اوپر مرر نہیں ہے, لیکن زمین کی حد تک یہ ایکچولی از اے مرر ٹو ریفلیکٹ دا ہیٹ. ایلومینیم فائل لوگ لگا لیتے ہیں چھتوں کے اوپر, اٹ ریڈیوسز ہیٹ. یہ کمنٹ تھا, اٹ واز جسٹ کوئک کمنٹ. Oh yeah, absolutely. تو building design can be adjusted and you can cool, heat buildings. تو جیو انجینئرنگ کی ٹیکنیکس جتنے بھی ہم نے دیکھی ہیں ان کے ریپرکشنز بھی ہوں گے بہت زیادہ, اور تو کیا ان کے جو رسک ہوں گے ان کو میٹیگیٹ تھوڑا سا کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی اور پلانٹ کو ہم چوز کریں جس کی تھوڑی ہمارے جیسے ہی ایٹماسفیئر اور ساری کنڈیشنز ہوں, اور پہلے ہم وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کریں. اگر کچھ جیسے کہ وہ لیزر بیم والی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ اگر لیزر بیم تھوڑی بہت بھی آگے پیچھے کافی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا ان پلانٹس کا ہم سے کافی زیادہ ڈفرینس ہے؟ نہیں, there are too many questions now. So اصل میں یہ جو سولر مرر کا آئیڈیا تھا نا, یہ دوسرے پلانٹ سے ہی آیا تھا کہ اگر آپ وینس کو ہیبیٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو وینس پر آپ سورج کو یوں روکنے کے لیے سولر مرر استعمال کریں. پاور جنریشن, ہاں جب آپ مارس پہ جائیں گے, اور وہ تو آپ آنے ہی والا, اب 100 سال بعد تو ادھر بڑی کمیونٹی ہوگی,
تو وہاں پر یہی آپ کریں گے. لیکن چونکہ مارس پہ فضا بہت ہلکی سی ہے, بڑی پتلی طے ہے وہاں پہ, تو آپ ڈائریکٹلی سورج کی شعاعیں وہاں استعمال کر سکیں گے. سولر پینلز کی بجائے کوئی زیادہ افیکٹو ذریعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ ریفلیکٹر سے ایک جگہ پہ سوڈیم کے اوپر اسے کنسنٹریٹ کریں, وہ جب پگھلے گا تو اس ایک ہیٹ سائیکل سے آپ انرجی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, بٹ یس ادر پلانٹس کین بی یوزڈ ایز. Thank you so much, Dr. Saab. It was very informative. We had a full house today, which shows like how important the topic is and there are reasons to be optimistic about this. Mera do quick questions hain. One is, even if we take all the measures which are necessary to take to reverse the process, how long will it take to undo everything what we have already done? And the second, just a comment. Elon Musk said that even if we cover like 200 square kilometer of area with photovoltaic cell, it could give energy to the entire USA. So just moving away from having that laser beam, it can usher in an arm race in the space. So I think it's a very, very dangerous concept considering the level of human intellect, and we are already struggling with the nuclear fallout and all those kind of things. So thank you. ہاں, جو پہلا کویشچن تھا نا آپ کا, وہ بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے. اگر آپ آج سارا CO2 پروڈکشن ختم کر دیں نا, تو بھی کئی 100 سال لگ جائیں گے زمین کو ریکور ہونے میں تھرو نیچرل پروسیسز, اور وہ بھی شاید ممکن نہ ہو. اس وقت اگر آپ ٹوٹلی روک دیتے ہیں CO2, to get back to 220 parts per million will require you to actually take out carbon dioxide using human intervention. تو زمین کو پرانی حالت میں لانا بڑا ہی مشکل کام ہے. The ozone layer is depleting, so the absorption or the reflection of the sunlight would be less. So the temperature is still increasing, but I think it should be decreasing. But on the other hand, because of this, if the ozone layer is depleting, so the sunlight could enter the earth easily. But because of the holes on the ozone layer, the oxygen, the carbon dioxide can also leave the atmosphere. Okay, first of all, the ozone layer problem does not directly have to do with climate change. What it has to do with is that these ultraviolet rays from the sun can reach the earth more easily, and they will cause these cataracts in people's eyes and cancer, skin cancer in particular. So this is why ozone is important in the atmosphere. CO2 is a different thing altogether. If you have more CO2, you're going to have a bigger blanket. Bigger blanket means you're going to feel warmer, hotter. And so the two things need to be separated from each other. میرے سوال یہ کہ اگر ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ انڈسٹری ایریا سے پروڈیوس ہو رہی ہے اسے ایئر ایٹماسفیئر میں جانے سے پہلے ہم اسے ڈائریکٹلی انڈر گراؤنڈ بھیجتے ہیں, اور سیکنڈلی جو رائزنگ واٹر لیول ہے اس سے کیونکہ ہمیں دوسرے پلانٹس پہ واٹر نہیں ملا, تو اگر ہم اس واٹر کو اس وہاں پر بھیج دیا جائے اور وہاں پر لیونگ جو ہے بنائی جا سکے تاکہ ارتھ کا واٹر لیول بھی کم ہو جائے اور وہاں پہ بھی لیونگ پاسبل ہو. ہاں, کوئی سستا راکٹ آپ بنا لیں تو پھر ہم بھیج دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سستا راکٹ بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو اتنی انرجی چاہیے پانی کو اوپر اٹھانے کے لیے, اور دوسرے پلانٹ تک میں بتاتا ہوں کتنا مہنگا کام ہے. اگر ایک یہ اتنا جو پانی ہے نا, ادھر کتنے کا ملے گا؟ 1.5 روپے کا, 2 روپے کا, 5 روپے کا ملے گا. مہنگائی کا زمانہ. چاند پر اگر آپ یہ لے جائیں, یو نو ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ یو, یہ 5 لاکھ روپے کی بوتل ہوگی.
इतना खर्चा करना पड़ता है इसको उधर तक पहुंचाने के लिए, तो नो वे। सर कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं। हाँ। ओलिया खान काकड़ के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या सोलर हालात तक ले जाने से सोलर की वोल्टेज पे टेम्परेचर बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता? सोलर की वोल्टेज, जी देखें वोल्टेज तो हमारे कंट्रोल में होती है। बेसिकली हमें एनर्जी चाहिए जो सूरज से आए, उसको फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी वोल्टेज होगी वो तो इंजीनियर का काम है, उससे कम ज़्यादा जितना भी हो वो कर सकते हैं। जी। उनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि ज़मीन में दरारें पैदा होने की वजह क्या है और ये कैसे ख़त्म हो सकती हैं? कभी ख़त्म नहीं होंगी दरारें। शुरू दिन से है। जब ज़मीन एक पिघला हुआ गोला थी, जब ये मुंजमद हुई तो उसके अंदर दरारें तो पड़ गई, और जब ये दरारें ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ी हुई हैं, एक तोदा दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, जब ये फिसलते हैं तो फिर ज़लज़ले आते हैं और दरारें पैदा होती हैं। जी। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान में क्यों मुमकिन नहीं है? किन वजूहात की बिना पर सूदमंद नहीं हो रही? नहीं, ये इस से मुताल्लिक़ नहीं है। ओके। सो मोहम्मद इब्राहिम राशिद के का रिमार्क है, इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन content in the atmosphere would result in more forest fires, which will again increase greenhouse effect and global warming. ऑक्सीजन की मिक़दार कौन कह रहा है कि बढ़ रही है? उसका देखें, हमने पौधे और कम किए हैं। ऑक्सीजन तो पौधों से पैदा होती है, उसकी मिक़दार तो बढ़ नहीं रही है। So last remark है खालिद राशिद का, the global warming is here to stay and increase because the fossil fuel consumption will continue to increase. This will be the 6th great extinction of life on this planet. Let's hope not. Let's hope not. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.